سر جو خبریں ہیں کئی طرح کی خبریں چل رہی ہیں، یعنی ایک ہی طرح کی ہیں لیکن کئی خبریں چل رہی ہیں، اور وہ اکانومی پہ بہت بات ہو رہی ہے، اور دو تین جو بڑے ایک فیکٹرز کہے جا رہے ہیں، ایک تو یہ کہ شیل جو ہے اس نے یہاں سے یہ اب فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ موونگ آؤٹ فرام پاکستان، کیونکہ یہاں کی جو اکانومی کی سچویشن ہے تو اسٹاک ایکسچینج میں سے اپنے سارے جو اس کے ہیں اسٹاکس اور وہ سب خبر آ گئی ہے۔ اچھا، اب اسی کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر رشین آئل پہنچا ہے، تو اس کے اوپر اب کچھ باتیں یہ بھی کی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ اس طریقے سے چل رہا ہے کہ جناب یہ جو آئل ہے یہ پہلے انڈیا پہنچا ہے اور پھر انڈیا سے جو ہے وہ پاکستان پہنچا ہے، وہاں پر اس کی صفائی ہوئی ہے، یا کافی اس کی ڈیٹیلز اس کے بیچ میں آ رہی ہیں۔ اب پاکستان کی میڈیا میں تو آبویسلی اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو باقی بھی جو تجارت ہو رہی ہے ہماری، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جی انڈیا سے اور دبئی سے پھر پاکستان، تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی سچویشن درپیش ہو۔ تو ایک تو یہ بات کہ کیا ہمارے اندر مطلب اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے ہمسایہ میں کہیں پر تیل موجود ہے تو ہم اسی سے ڈائریکٹ منگوا لیں، لیکن وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ اور دوسری یہ بھی بات کہ ایک جو بنگلہ دیش ہے اس نے بھی سرپاس کر دیا ہے اپنا، اس کا جو بجٹ کہا جا رہا ہے $71 بلین، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ 3.5% پہ پہنچ چکی ہے، جب کہ ان کی 7.5% ہے۔ تو سر اس کے اندر یہ بھی ایک بات ہے کہ ہمیشہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ انڈیا سے کمپیریزن نہیں ہو سکتا، تو اب بنگلہ دیش سے بھی کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں جی، یہ ساری خبریں جو ہیں وہ انٹر ریلیٹڈ ہیں، اور ان کا جو نقطۂ ماسکہ جس کو کہتے ہیں آپ، فوکس جو فوکل پوائنٹ ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی ایز وی اسپیک ایک بہت بڑا جو ہے وہ ڈیزاسٹر کا شکار ہے۔ اور اس میں یہ حیرت کی بات ہے کہ ان حالات میں کوئی پاکستان کو بنگلہ دیش جیسے ملک کے ساتھ کمپیئر کرے۔ بات یہ نہیں ہوتی کہ بڑی یا چھوٹی اکانومی کی، ظاہر ہے ہر ملک کا اپنا ایک سائز ہوتا ہے، اپنی ضروریات ہوتی ہیں، اور ان کے اپنے جو ہے وہ ایک پیرامیٹرز ہوتے ہیں چیزوں کو وہ کرنے کے۔ لیکن یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے ایک پرامسنگ قسم کی اکانومی ہے، کم از کم ساؤتھ ایشیا میں اور ایشیا میں ایک ابھرتی ہوئی اکانومی، جو گزشتہ کئی سالوں سے مور دین اے ڈیکیڈ وہ جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ اپنے آپ کو پروو کر رہے ہیں ہر ایک چیز میں، جس میں کہ ان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہوں یا ایکسپورٹ، اور ان چیزوں کا ظاہر آپس میں ایک بڑا تعلق ہوتا ہے کہ آپ کے ایکسپورٹ جتنے زیادہ ہوتے ہیں اسی حساب سے آپ کا زر مبادلہ پہ بھی اثر پڑتا ہے، تو یہ سب چیزیں بھی اسی طرح جو ہے آپس میں جڑی ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے بنگلہ دیش جو ہے نا، فار ناؤ ایک لیول پہ ایک سکسیس سٹوری ہے۔ پاکستان از اے سٹوری آف فیلئر، ایک ایسا ملک ہے جس کو اپنی ایگزسٹنس کا جو ہے وہ کوسچن مارک درپیش ہے۔ ایک ایسے موقع پہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کا وزیر خزانہ کہتا ہے کہ ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ، ایک سانس میں وہ کہتا ہے کہ ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ تمام معاملات طے ہو چکے ہیں، اور یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے کیے بغیر ہم جو فیوچر کی اوبلیگیشنز ہیں ان کو میٹ نہیں کر سکتے۔ اور وہ فیوچر کی اوبلیگیشنز میں سب سے جو عوامی سطح پہ سمجھ میں آنے والی اوبلیگیشنز ہیں وہ 24-25 بلین ڈالر کا قرضہ ہے جو نیکسٹ ایئر یعنی 2024 میں پاکستان کو پے کرنا ہے، جس پہ انٹرنیشنل جو اکنامک ماہرین ہیں وہ اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ کسی اس طرح کے پروگرام کے بغیر یہ پاسبل ہی نہیں۔ اس کے جو متبادل طریقے ہیں وہ پہلے سے پاکستان کئی دفعہ اپلائی کر چکا ہے، مثلا ری اسٹرکچرنگ ہوتی ہے قرضوں کی کہ آپ نے 1 سال میں پے کرنا ہے تو 3 سال کر لیں، اس کی ٹائم بڑھا دیں، اس کے انٹرسٹ ریٹ میں کوئی ایسی چیز کر دیں، ری فائنینسنگ کر دیں۔ لیکن الٹیمیٹلی جا کے تو بات وہیں پہ ٹھہرتی ہے کہ قرضوں کو پے کرنے کا واحد طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک سورس آف انکم ہو، جو کہ ہے نہیں۔ اور یہ دنیا کا واحد ایک اکنامک میریکل آپ کہہ سکتے ہیں پہ چل رہا ہے پاکستان کے، جس کا سورس آف انکم نہیں، لیکن وہ قرضے لے کے قرضے ادا کرنے کے ماہر ترین ملکوں میں شمار ہو گیا ہے۔ اور تو خیر کوئی ملک اس معاملے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کمپٹیشن میں بھی آئے،
चूँकि गुज़श्ता 20-30 सालों से पाकिस्तान का ये एक्सपर्टीज़ डेवलप हो गई है कि कर्ज़े लेके कैसे कर्ज़े अदा करने हैं, कर्ज़े लेके कैसे अय्याशियाँ करनी हैं, कर्ज़े लेके तो कैसे अपना जो है वो प्रिविलेज्ड और जो मरात याफ्ता तबकात हैं उनकी मरात को बरकरार रखना है, तो उसमें तो कोई है ही नहीं। लेकिन बात ये है कि जब आपका वज़ीर ख़ज़ाना एक तरफ ये कहता है, दूसरी तरफ जो है IMF ये कहता है कि हमारे मामलात तय नहीं हैं, उसकी वजह यह है कि आपने अभी जो बजट पेश किया है इस पे हमें एतराज़ है, और उस पे उनको वही एतराज़ है जो पाकिस्तान, ये पहली दफ़ा हो रहा है हिस्ट्री में कि कभी कभी लगता है कि IMF जो है वो पाकिस्तान के रियल मसाइल को रिफ्लेक्ट कर रहा है। हालांकि IMF बुनियादी तौर पे उसको बहुत सारे इकोनॉमिस्ट एक जो है वो इम्पीरियलिस्टिक एक इदारा कहते हैं जो दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो बात वो कहते हैं कि आप मरात याफ्ता तबकात पे आपने टैक्स नहीं लगाए, बल्कि आपने उनको टैक्स की छूट दे दी। जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ज़ाहिर है किसी के पास पैसा होगा तो इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा ना, तो उस पे आपने कितने टैक्स लगाए या उसको कितनी छूट दे दी। उसके बजाय आपने जो है वो ऐसे गरीब तबकात जो हैं उनके लिए बजट में क्या मरात रखी हैं। सरकारी मुलाजमीन पाकिस्तान में, सरकारी मुलाजमीन ऑलरेडी एक प्रिविलेज क्लास है, ये मैं आपको बता दूँ। उनकी आप तनख्वाह बढ़ाएं या कम करें, लेकिन ऑलरेडी पाकिस्तान की गिवन सिचुएशन में ज़ाहिर है उनके जॉब्स की जो सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, और उनकी जो तनख्वाहें हैं वो ज़ाहिर है आप प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सामने रख के तो IMF ने जो एतराज़ उठाए हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान सीरियस नहीं है किसी भी तरीके से, ना उनके पास कोई प्लान है, और ज़ाहिर है कि इस सूरत में जो है वो ये मामला तय नहीं हो सकता। जब ये बात डिस्कस होती है इसी वक्त जब आप इसको बांग्लादेश से कंपेयर कर रहे हैं, तो मूडीज़ जो है एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, एक क्रेडिट ब्यूरो समझ लें उसको आप, वॉच डॉग जो है वो देखता है दुनिया में कि क्या हो रहा है इकानॉमी के हवाले से। उसने ये कतई तौर पे क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है, और अगर IMF के साथ मामला तय नहीं होते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। जिसका दूसरा मतलब ये है कि इस वक्त आपकी जो है ना वो कहते हैं कि ज़िंदगी और मौत का जो दारमदार है वो IMF के एक डायरेक्टर की हाँ या ना पे है कि आप उसको मुतमईन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दूसरी तरफ आपका वज़ीर ख़ज़ाना ये भी कहता है उसी सांस में कि नहीं जी, हमें IMF की ज़रूरत ही नहीं है, उसके बगैर हमारे पास बड़े ऑप्शंस मौजूद हैं और हमने सब बंदोबस्त कर रखा है। अब वो बंदोबस्त कहाँ कर रखा है कि पाकिस्तान में एक ब्यूरोक्रेट के घर से पता नहीं कितने अरब रुपए की बोरियां निकली थी। तो इस तरह का कोई अगर बंदोबस्त कर रखा हो इस हुकूमत ने कि कहीं तय खानों में बोरियां भर के रखी हूँ पैसों की, लेकिन जो डिक्लेयर्ड इकानॉमी है सरफेस पे जो चल रही है वो तो ये साबित कर रही है कि आप जो है वो बड़ी तेज़ी से डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इन हालात में सर अगर आप इजाजत दें, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट आ जाए, उसको भी शामिल करते हैं क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर उन्होंने ये कहा है कि जियोपॉलिटिक्स हो रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। हम IMF की हर बात नहीं मान सकते, हमारे खिलाफ जियोपॉलिटिक्स हो, और हमारी यानी उनका कहने का मकसद ये कि हमारे खिलाफ जो है ये कोई चाल चली जा रही है या जियोपॉलिटिक्स में कोई खेल खेला जा रहा है। और सर खास तौर पर ये बात कि हम IMF की सारी बातें नहीं मान सकते, जबकि इससे पहले आपको पता है ये कहा जाता रहा है कि सारी बातें हमने और क्या करें, और वाकई हमने देखा कि काफी बातें उनकी मैक्सिमम मानी गई। तो उनका फिर ये कहना, आखिर ऐसी कौन सी कंडीशन, कोई खतरनाक ऐसी बात है, वो कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, कोई हमारे ऊपर किसी चीज का प्रेशर है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हम सारी बातें नहीं मान सकते, और इसलिए इससे तो ये लगता है कि डिफॉल्ट हो भी जाएं लेकिन हम सारी बातें नहीं मान सकते। देखें जी, पहली बात ये है कि ये वज़ीर ख़ज़ाना खुद और फॉर दैट पर्पज़ कहीं और मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट के स्पोक पर्सनस और प्राइम मिनिस्टर खुद ये कह चुके हैं कि हम IMF की सारी शराइत मान चुके हैं। स्टेटमेंट पे ही आप जाते हैं ना, तो फिर उनकी ये स्टेटमेंट्स भी तो सामने रखें कि जिसमें उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि हम IMF की सारी शराइत जो हैं वो मान चुके हैं। अब इसमें सवाल ये है कि ये जो डबल स्पीक है, ये जो हिपोक्रिटिकल किस्म की स्टेटमेंट्स हैं,
عوام کی آنکھوں میں جو دھول جھونکی جا رہی ہے، ان کو جو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اس میں یہ ریپیٹڈلی دونوں سٹیٹمنٹس دہرا رہے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم آئی ایم ایف کی تمام شرائط مان چکے ہیں، ان کی منظوری سے ہم نے بجٹ پیش کیا ہے، ان کے ساتھ ہمارا کسی چیز پہ اب جو ہے وہ ڈیفرنس آف اوپینین نہیں ہے، اب یہ کوسچن آف ٹائم ہے جب ہم جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن کر لیں گے۔ تو پھر دوسرے دن وہ کہتے ہیں یہ جو ابھی آپ نے سٹیٹمنٹ پڑھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جب یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ جو جھوٹ ہم نے بولا ہے یہ ممکن ہے آگے نہ بڑھے، ہم نے ساری شرائط نہیں مانی ہیں، سبسیڈیز کے ایشو پہ ہمارا جو ہے وہ سخت قسم کا ڈیفرنس آف اوپینین ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، ٹیکسیشن کے ایشوز پہ جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے جو ٹیکس کا ایشو ہے، چونکہ ٹیکس آئی ایم ایف نے ان کو کہا کہ آپ اپنے دولت مند طبقے پہ لگائیں جن کے پاس بے تحاشا دولت ہے اور ان سے پیسے جمع کر کے تو آپ ایکلویہ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ۔